بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے آج جو درس کا آغاز کر رہے ہیں وہ درس فقہ استدلالی کے بارے میں ہے۔ بہت سارے دوستوں نے تقاضا کیا کہ جو ہمارے حوزہ علمیہ قم کے اندر رائج کتاب ہے دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی، اس کے بارے میں دروس ہونے چاہیے۔ اگرچہ خداوند متعال نے توفیق دی کہ 3 مرتبہ تقریباً اس کتاب کا درس بندہ حقیر نے کہا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دروس ضبط نہیں ہو سکے، لہذا بعض عزیزوں کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ اس کے دروس ہونے چاہیے، تو خداوند منان سے مدد مانگتے ہوئے انشاءاللہ اس فقہ استدلالی کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ البتہ درس شروع کرنے سے پہلے چند نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم فقہ کی اہمیت کسی بھی مسلمان پر ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو بھی بندہ مسلمان ہے وہ اس علم کی اہمیت کو جانتا ہے کہ انسان علماً و عملاً بڑے پیمانے پر محتاج ہے اس فقہ اسلامی کا، کیونکہ اگر آپ ظاہری اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری اعمال کے اعتبار سے جو احکامات ہیں، جو دستورات ہیں، وہ اسی فقہ اسلامی کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی بندہ نہیں ہے، چاہے وہ عامی بندہ ہو یا پڑھا لکھا بندہ ہو، مگر یہ کہ اس کو فقہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں حوزات میں حوزہ علمیہ کے اندر جو فقہ اسلامی تدریس ہوتی ہے، ایک مرحلہ فقہ اسلامی کا فقہ فتوائی کی شکل میں ہے کہ جو ہمارے پاس رسالہ ہائے عملیہ، توضیح المسائل اور اس طرح کے اور جو رسالے ہیں کہ جن میں فقہ فتوائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان فقہ سے آشنائی حاصل کرتا ہے اس حد تک، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جو روحانی ہے، جو علوم دینیہ سے سروکار رکھتا ہے، اس کی معرفت فقہ اسلامی کے بارے میں عام لوگوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی معرفت فقط اور فقط رسائل عملیہ کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک روحانی کو چاہیے کہ فقہ اسلامی کو عمیق اور دقیق طریقے سے پڑھے۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے حوزہ جات اور جو ہمارے مدارس کا سلیبس ہے
اس نصاب اور سلیبس کے اندر بہت زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے، 8 10 15 سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے سلیبس کے اعتبار سے ہمارا جو طالب علم ہے وہ فقہ استدلالی سے آشنا نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں، ہمارے سلیبس میں ابتداءً ادبیات، منطق وغیرہ پڑھاتے ہیں، اصول بھی مقدماتی طور پر پڑھاتے ہیں، لیکن 5-6 سالوں کے بعد وہ بندہ جب شرح لمع پڑھتا ہے تو شرح لمع بھی جو ہمارے مدارس کے اندر عام طور پر تدریس کی جاتی ہے وہ بہت ہی سطحی طریقے سے تدریس ہوتی ہے، اور شرح لمع بھی اس طریقے سے استدلالی کتاب نہیں ہے۔ اگرچہ شرح لمع ایک عظیم کتاب ہے، حوزے کے اندر ایک بہت بڑا وقت، بہت سارے عرصے سے، بہت بڑے عرصے سے رائج رہی ہے، لیکن بہرحال شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فقہ اسلامی میں بہت زیادہ تحول آیا ہے، بہت زیادہ ارتقاء آیا ہے۔ تو اس زمانے میں جس انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر شرح لمع پڑھائی جاتی ہے، ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے ان کے اندر فقہ استدلالی کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک طالب علم 5 سے 6 سال شرح لمع پڑھتا ہے، لیکن اس سے اگر آپ کسی بھی ایک ابتدائی ترین فقہی مسئلے کے دلیل کے بارے میں سوال کریں تو وہ بیچارہ جواب نہیں دے پاتا۔ واقعاً یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور آج کا جو زمانہ ہے، اتنی سرعت کا زمانہ، تیزی کا زمانہ، اس سرعت کے زمانے میں واقعاً طالب علم اپنے اندر اتنی صلاحیت محسوس نہیں کرتا، اتنا حوصلہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس پرانے طول و تفصیل کے ساتھ دروس کو پڑھے، کہ 6 سال لمع پڑھے، پھر اس کے بعد 4 سال مقاصد پڑھے، پھر اس کے بعد جا کر وہ بندہ درس خارج میں داخل ہونے کی صلاحیت پیدا کرے، کہ یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ اس سے پہلے درس خارج میں وارد ہونے سے پہلے واقعاً 2 مرحلوں کے اندر، ایک ابتدائی مرحلے میں اور ایک متوسط سطح میں انسان فقہ استدلالی سے آشنائی پیدا کرے، کیونکہ واقعاً فقہ اسلامی اس وقت ایک ایسا عظیم سمندر ہے، ایک ایسا عظیم دریا ہے کہ جس دریا میں ورود کے لیے، وارد ہونے کے لیے ایک خاص استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے ہمارے جو روحانی ہیں، طالب علم ہے، وہ درس خارج تک پہنچتے پہنچتے اس تحصیل علم کے سلسلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثریت 99% طلاب کی وہ ہے کہ جو درس خارج میں وارد ہونے سے پہلے ہی اس تعلیم کے سلسلے کو ترک کر دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں چلے جاتے ہیں ایک روحانی کے عنوان سے۔ تو یہ بندہ کہ جو 10-15 سال حوزے میں درس پڑھتا ہے، لیکن اس طریقے سے فقہ استدلالی سے اور ہمارے اجتہادی طریقہ کار سے واقف نہیں ہوتا، لہذا شرح لمع اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک عظیم کتاب تھی، لیکن بہرحال نئے سلیبس کی ضرورت ہے، نئے نصاب کی ضرورت ہے، کہ اس نئے نصاب اور نئے سلیبس میں موجودہ دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود علم کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس علم کے عمق اور اس علم کے گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کتابیں لکھنی چاہیے، ایسا نصاب مرتب کرنا چاہیے جو انسان کو 2 مرحلوں میں، یعنی ابتدائی اور متوسط سطح کے مرحلے میں فقہ استدلالی سے آشنا کرے۔ اور آج کل کے معاشرے میں تو آپ دیکھتے ہیں آئے دن مختلف فقہی مسائل پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بحثیں ہوتی ہیں،
تو واقعاً بہت بڑا عیب ہے کہ ایک روحانی ہمارے معاشرے کے اندر تو ہو لیکن حقیقی طریقے سے اس کو فقہ استدلالی کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے حوزے کی ایک عظیم شخصیت حضرت آیت اللہ باقر ایروانی دام ظلہ العالی نے اس ضمن میں کوشش کی کہ دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی ایک کتاب لکھی، جس کتاب کو شرح لمع کی جگہ پہ رکھا گیا، اور اس کتاب کے اندر جو فقہ اسلامی کا ایک مختصر سا دورہ ہے، لیکن بہرحال ایک مختصر دورہ ہے لیکن فقہ استدلالی ہے، اس کے اندر جب انسان پہنچتا ہے توضیح المسائل کے پڑھنے کے بعد اور ادبیات وغیرہ کے مراحل کو گزارنے کے بعد جب اس مرحلے کے اندر آتا ہے تو اس کو فقہ اسلامی کے دلائل سے آشنا کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو فقہ ہے اس کے جو مختلف احکام ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے منابع اور مآخذ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو وہ اصل 3 جلدوں میں کتاب تھی، لیکن جامعۃ المصطفیٰ نے اپنے برنامے اور اپنے کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو تھوڑا سا مختصر کیا کہ یہ دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی جو اصل تھی اس کا تقریباً تھوڑا سا خلاصہ بنایا ہے۔ خلاصے کا مقصد یہ ہے کہ دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں کچھ مباحث بہت سنگین تھے جو اس سطح کے طالب علم سے بہت زیادہ اوپر تھے، لہذا ان مباحث کو نکالا گیا اور مناسب حجم کے ساتھ ایک فقہی مختصر سا دورہ ہے کہ جس کے اندر فقہ استدلالی سے انسان آشنا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کریں اور اس سے حد اقل اگر کچھ عرصہ ہی آپ اس طریقے سے اس فقہ استدلالی کو پڑھتے رہے تو ہماری جو میراث ہے روایات کی اس سے بھی آشنائی ہو جاتی ہے، فقہ اسلامی میں جو مختلف احکامات ہیں ان فقہی احکامات سے بھی انسان کو اچھے طریقے سے آشنائی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اور کیسے ہمارے فقہا ان احکامات شرعیہ کو مختلف منابع سے اور مختلف ادلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ تو لمبا چوڑا مقدمہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، فقط اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ درس وہ بندہ کہ جو حتی شرح لمع بھی پڑھ چکا ہے اس بندے کے لیے بھی ضرر نہیں ہے۔ شرح لمع بھی بہرحال تقریباً ایک فقہ فتوائی ہے تفصیلی طور پر، لیکن استدلالی طریقہ کار کیا ہے، ہم احکامات شرعیہ کو کس طریقے سے دلائل سے حاصل کرتے ہیں، استدلال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، اور جو ہماری میراث ہے روایات کی کتب اربع کے اندر اور روائی کتابوں کے اندر، اس میراث کے لیے بھی یہ ایک بہترین ممد اور معاون ثابت ہوگا کہ اتنی مختلف جو روایات ہیں ان روایات کو کیسے سمجھا جائے اور ہمارے بزرگان نے کس طریقے سے سمجھا ہے۔ تو انشاءاللہ میں لمبا چوڑا مقدمہ ذکر نہیں کرتا، یہ جو فقہ استدلالی ہے مختصر کتاب بھی ہے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جس سطح تک اس کتاب کے اندر مطالب آئے ہیں اس ابتدائی سطح کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ البتہ بریکٹ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو فقہ استدلالی ہم پڑھیں گے اس کو آپ ایک رسالہ علمی کے طور پر مد نظر رکھیے گا، نہ کہ رسالہ عملی کے طور پر۔ یہاں پر ہم آپ کو آشنائی کرائیں گے اس بات سے کہ دلائل سے کیسے احکامات کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ہر بندہ جو جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے وہ اسی مجتہد کے فتاوا پر عمل کرے گا، کیونکہ فقہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک گہرا سمندر ہے۔ یہاں پر ہم صرف ابتدائی سطح پر آپ کو فقہ استدلالی سے آشنا کرائیں گے، لیکن اس کی جو گہرائیاں ہیں، اس کا جو عمق ہے، اس کے جو آخری ترین مباحث ہیں، وہ دیگه انسان اس سطح تک جب پہنچتا ہے درس خارج کی سطح تک تو پھر وہ وہیں پر پڑے گا۔ یہاں پر ہمارے ان مباحث سے آپ نتیجہ لے کر آپ کہیں کہ عملی طور پر بھی انہی چیزوں پر عمل کرنا ہے، نہ، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے، اور طلاب عزیز کے لیے یہ جو دورہ ہوگا یہ دورہ اس اعتبار سے ہے
کہ ہم لوگ جان سکیں فقہ اسلامی کو، جو مختلف بزرگان کے فتاوی ہیں، جو فقہ اسلامی کے اندر، جو مکتب جعفریہ کے اندر فقہ اسلامی کا ایک نقشہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے دلائل اور اس کے خد و خال کیا ہے اور کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا طریقہ ہوگا۔ اچھا، آج کتاب میں وارد ہونے سے پہلے کہ فقہ اسلامی کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، کہ ہمارے ہاں جو فقہ کو تقسیم کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مشہور تقسیم کے اعتبار سے کہ جو شرائع وغیرہ میں بھی ذکر ہوئی ہے، کلن فقہ اسلامی کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو عبادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ عقود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ ایقاعات کے بارے میں ہے، اور چوتھا حصہ احکام کے بارے میں ہے۔ یہ فقہ کی مشہور تقسیم ہے مختلف ابواب اور فقہ کے مختلف کتب کی، کہ جو شرائع الاسلام میں بھی آئی ہے، کہ ایک حصہ فقہ کا عبادات کے بارے میں ہے، کہ جس عبادات کے اندر پہلا کتاب الطہارت ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں جو مختلف کتب آتے، مثلا کتاب صلاۃ ہے، اور اس کتاب صلاۃ کے بعد جو آتا ہے وہ کتاب صوم ہے، کتاب اعتکاف ہے، کتاب زکوٰۃ ہے، کتاب خمس ہے، کتاب حج ہے، کتاب جہاد ہے، کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ کتب وہ ہیں کہ جو عبادات کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عقود کی بات آتی ہے، کہ عقود میں ہم ابتداءً کتاب البیع کو ذکر کرتے ہیں، کہ اس کے بہت ہی تفصیلی مباحث، کتاب البیع کے بعد کتاب الاجارہ ہے، پھر کتاب المزارعہ ہے، پھر کتاب المساقات ہے، اس کے بعد کتاب الشرکت ہے، کتاب المضاربہ ہے، کتاب الودیعہ ہے، کتاب العاریہ ہے، کتاب الجعالہ ہے، کتاب الضمان ہے، کتاب حوالہ اور کفالت ہے، کتاب صلح ہے، کتاب وکالت ہے، کتاب رہن ہے، کتاب ہبہ ہے، کتاب قرض ہے، کتاب نکاح ہے، اور اسی طریقے سے کتاب الطلاق ہے، کتاب المتعہ، یہ کتاب النکاح ہے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ ایقاعات کا ہے، کہ جس میں پہلا کتاب الطلاق آتا ہے، پھر طلاق کے مختلف جو اقسام ہیں، کتاب النذر ہے، عہد ہے، یمین ہے، شفعہ ہے، وصیت ہے، وقف ہے، حبس ہے، صدقہ ہے، کہ یہ کتاب العقود میں آتے ہیں۔ پھر احکام کا جو چوتھی قسم احکام کی ہے، کہ جس میں ہم کتاب القضاء کو ذکر کرتے ہیں، کتاب الشہادات کو ذکر کرتے ہیں، کتاب اللقطاء کو ذکر کرتے ہیں، کتاب اطعمہ و اشربہ ہے، اور اس کے اندر ہی پھر کتاب صید و ذبائح کو ذکر کرتے ہیں، کتاب الانفال اور مشترکات ہے، کتاب الارث ہے، خدا آپ کو نیکی دے، کتاب الحدود و دیات ہے، کہ جس کے اندر حدود و دیات و قصاص کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ تقریباً کتب ہیں کہ جو فہرست میں نے آپ کے سامنے بہت ہی جلدی میں ذکر کی، کہ فقہ اسلامی ہمارے ہاں اس طریقے سے تقریباً تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا، آغاز ہم کتاب الطہارت سے کرتے ہیں۔ آج وقت بھی تمام ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ کل سے میں باقاعدہ کتاب کا آغاز کروں گا، لیکن کتاب الطہارت میں وارد ہونے سے پہلے کہ جو اصل کتاب میں مطالب آ رہے ہیں، اس سے پہلے میں ایک طہارت کے بارے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، احکامات اسلامیہ، اسلامی احکامات کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو اسلام نے طہارت، نظافت اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ حتیٰ جو ظاہری طہارت بھی ہے، اس ظاہری طہارت پر بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ روحانی اور معنوی طہارت پر تو اسلام میں تاکید ہے ہی ہے، کہ نفس وما سواہا قد افلح من زکاہا، کہ اس روحانی اور معنوی طہارت کا تذکرہ ہے، لیکن اس روحانی اور معنوی طہارت کے علاوہ ظاہری طہارت اور ظاہری صفائی ستھرائی اور ظاہری نظافت پر بھی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس ظاہری طہارت کے حصول کے لیے بھی جو دین مبین اسلام نے منہج اور طریقہ ذکر کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ بعض جگہوں پر طہارت کے لیے اوامر وجوبیہ ہیں، بعض جگہوں پر طہارت کے لیے اوامر استحبابیہ ہیں، بعض جگہوں پر میل کچیل نجاست رجس کی نسبت سے نواہی تحریمیہ ہیں، بعض جگہ پر نواہی تنزیہیہ ہے، کہ اسلام نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے اگر آپ دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل کریں تو طہارت صفائی یہ آپ کے پاس آئے گی۔ مثلا حتیٰ کہ اسلام کے اندر جو مہم ترین عبادت مثلا نماز ہے، کہ جو عبادات میں اہم ترین عبادت ہے، کہ جس کو معراج مومن کہا گیا ہے، عمود الدین، دین کا ستون کہا گیا ہے، اس عبادت کو بھی اسلام نے طہارت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کہ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ طہور غالباً وہی وضو اور غسل کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دین مبین اسلام انسان کی دنیا کو اور انسان کے دین کو دونوں کو آپس میں کیسے جوڑتا ہے، کہ جو دین کے اندر عبادات میں اہم ترین عبادت ہے اس عبادت کو اس طہارت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل کریں تو دونوں امر متحقق ہو جاتے ہیں، یعنی دین آپ کے خلق یعنی ظاہر کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور خلق اور آپ کے باطن کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ دین اس طریقے سے ہے کہ اگر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دین اور دنیا دونوں انسان کے سدھر جاتے ہیں۔ مثلا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، جو میرے پاس 5-10 منٹ بچ گئے۔ دیکھیں پہلے مرحلے میں آپ طہارت اور نظافت کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث کو اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی تاکید ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خدا پاک اور صاف رہنے والوں کو طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں توبہ طہارت روح کے لیے اور وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ انسان کے جسم اور بدن کی طہارت کے لیے۔ یا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ مکارم الاخلاق میں روایت آئی ہے کہ تنظفوا بالماء من الرائحة المنتنہ، کہ پانی کے ذریعے سے آپ اپنے وجود سے بدن سے بدبو کو دور کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْقَاذُورَ، کہ جو میل کچیل میں ہوتے ہیں، جو گندگی میں ہوتے ہیں، خدا ان بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا اسی مکارم الاخلاق میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ان اللہ یحب الجمال والتجمل، خدا جمال اور تجمل کو پسند کرتا ہے کہ خوبصورت رہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، نظیف رکھے۔ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ، انسان کا چہرہ بگڑا ہوا ہو، انسان بالکل خراب لگ رہا ہو، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَن يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُهَا، جب خداوند متعال اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو خدا پسند کرتا ہے اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ قیل وکیف ذالک، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا اس نعمت کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ امام علیہ السلام فرماتے قال ینظف ثوبہ، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو، جو کپڑے پہنتا ہے ان کو صاف ستھرا رکھے، ویطیب ریحہ، اور اپنے بدن سے بدبو کو دور کرے اور خوشبو رکھے اپنے بدن میں، ویجسس دارہ، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بھی جساس کے ذریعے سے صاف ستھرا رکھے، چونا وغیرہ لگائے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کا گھر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وَيَكْنِسَ أَفْنِيَتَهُ، اور اپنے گھر کا جو صحن ہے اس میں صفائی ستھرائی رکھے، اس میں جھاڑو پوچا دے۔ حَتَّى أَنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، حتیٰ کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے انسان کو چراغ روشن کرنا چاہیے۔ یہ جو چراغ روشن کرنا ہے یہ فقر کو دور بھگاتا ہے اور اسی طریقے سے رزق و روزی میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔
یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ بہار میں مرحوم مجلسی نقل کرتے ہیں من اخلاق الانبیاء التنظف، انبیاء کے اخلاق میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صاف ستھرے رہتے تھے. صاف ستھرا رہنا انبیاء کا اخلاق اختیار کرنا ہے. یا پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ جس کو حاجی نوری نے مستدرک الوسائل میں نقل کیا ہے، تخللوا فإنه من النظافہ، کہ آج کے زمانے میں میں ترجمہ ایسے کروں گا کہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد آپ کو برش کرنا چاہیے، خلال کرنا چاہیے، برش کرنا چاہیے. والنظافۃ من الایمان، اور صاف ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. والایمان وصاحبہ فی الجنہ، جو بندہ مؤمن ہے اور ایمان یہ دونوں جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں صاف ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے. یا احکامات اسلامیہ کو مثلا مد نظر رکھے، وہ طہارات جو اسلام میں واجب ہے. طہارت حدث سے بھی ہوتی ہے، خبث سے بھی ہوتی ہے. خبث ظاہری نجاست کو کہتے ہیں، حدث باطنی نجاست کو کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مثلا جو نماز واجب ہو یا نماز مستحب ہو، اس کے لیے وضو کو واجب قرار دیا گیا ہے. اچھا، یہ نماز بھی دن اور رات میں ہر مسلمان پر فرض ہے. خب جب بھی انسان نماز پڑھے گا، نماز دن میں 5 مرتبہ حد اقل انسان پر واجب ہے، اور مستحب نماز جتنی پڑھنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے. تو ہر نماز کو مشروط کیا ہے وضو کے ساتھ. یعنی کیا؟ یعنی ہر مسلمان کو چہرہ بھی دھونا چاہیے، ہر مسلمانوں کو ہاتھ بھی دھونے چاہیے، ہر مسلمان کو سر کا مسح بھی کرنا چاہیے، پاؤں کا مسح بھی کرنا چاہیے. تو اب آپ مجھے بتائیں، ہر انسان جو دن میں حد اقل 5 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے بازوؤں کو، ہاتھوں کو دھوتا ہے، اور اپنے پاؤں کو سر پر مسح کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ انسان کتنا صاف ستھرا رہے گا. ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، خوب دیگے بہت سارے صحت کے امور میں کتنی دخالت رکھتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں، جس میں کرونا کے زمانے میں ہم لوگ رہ رہے، آج کل تو کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ باہر سے آ رہے ہو ہاتھوں کو دو، اٹھتے ہو ہاتھوں کو دو، بیٹھتے ہو ہاتھوں کو دو. تو اسلام نے کتنا انتظام کیا. یا مثلا اسلام نے کہا کہ جب بھی آپ مجنب ہوتے ہیں، جنابت کی حالت میں، تو آپ کو غسل کرنا چاہیے، حیض سے غسل کرنا چاہیے، استحاضہ سے غسل کرنا چاہیے. یہ حد اقل واجب غسل ہے، کیونکہ آپ پر نماز واجب ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حیض سے، نفاس سے، جنابت سے پاک ہونا چاہیے. یا مثلا جو متعارف نجاستیں ہیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منی ہے، خون ہے، مردار ہے، یا اور جتنی نجاسات ہیں جن کو ذکر کریں گے، اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے پاک رکھیں. یا حتیٰ کھانے پینے کے جو آپ کے برتن ہیں، خوب ان کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ ان نجاستوں سے ان کو پاک رکھنا چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اسلام کتنا زور دے رہا ہے، اسلام کے اندر کتنی تاکید ہے. مختلف بہانوں کے ذریعے سے آپ کو طہارت کی طرف لانا چاہتا ہے، آپ کو پاکائی کی طرف لانا چاہتا ہے، آپ کو صفائی کی طرف لانا چاہتا ہے. یا مثلا جو طہارات مستحبہ ہے، یہ تو واجب تھی. مستحب طہارتیں جو حدث کی بنسبت ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. مثلا خود ہمارے دینی تعلیمات کے اندر آیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ طہارت کے عالم میں رہنا چاہیے. خوب ہمیشہ طہارت کے عالم میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ ہمیشہ باوضو رہیں. جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کو وضو کرنا چاہیے. روایت بھی ہے کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ وسائل میں ابواب وضو میں نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، یا انس اکثر من الطہور، اے انس تمہاری زندگی کا زیادہ وقت طہارت میں ہونا چاہیے. اکثر من الطہور، بہت زیادہ طہارت میں رہو. کیوں؟ یزید اللہ فی عمرک، خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ، اگر تو رات دن میں طہارت کے عالم میں رہ سکتا ہے تو پھر تمہیں یہی کام کرنا چاہیے. حتیٰ مثلا جیسے آپ سوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی خود دیکھیں ہمارے ہاں کتنی تاکید ہے کہ سونے سے پہلے بھی آپ کو وضو کر لینا چاہیے. کہ پیغمبر اکرم کی روایت ہے، وسائل میں نقل ہوئی ہے، من بات علی طہر فکأنما احیا اللیل، جو بندہ
طہارت کی حالت میں سوتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. یا مثلا اگر آپ مسجد میں وارد ہونا چاہتے ہیں، خوب ہمارے شریعت کے اندر ہے کہ مستحب ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہو. اصلا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے، اسی طریقے سے کسی کام سے کیسے بھی آپ مسجد میں جا رہے ہیں، مستحب ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہو. اگر ایک بندہ مجنب ہے، جنوب کے عالم میں سونا چاہتا ہے تو سونے سے پہلے اس کو مثلا وضو کرنا چاہیے. جنوب بندہ ابھی تک غسل نہیں کیا، کسی مجبوری کی وجہ سے کھانا کھانا چاہتا ہے، خوب روایات میں آتا ہے، شریعت میں آتا ہے کہ آپ کو وضو کرنا چاہیے. یا مثلا جو نماز میت ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کرنا چاہیے. آپ قبرستان جاتے ہیں، قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قبور کی زیارت کے لیے مستحب ہے کہ وضو کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، مستحب ہے کہ وضو کرنا چاہیے. قرآن کے حروف کو ٹچ کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لیکن فقط قرأت کرنے کے لیے بھی وضو ہونا چاہیے. قرآن کے آپ جلد وغیرہ حواشی کو چھونا چاہتے ہیں، مستحب وضو ہونا چاہیے. ائمہ اطہار کی ذریعہ مقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وضو ہونا چاہیے. حتیٰ ولو ان کے دور سے آپ بیٹھ کر صرف زیارت پڑھ رہے ہیں، زری میں بھی نہیں جا رہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وضو ہونا چاہیے. سجدہ شکر کرنا چاہتے مستحب وضو ہونا چاہیے. تلاوت کرنا چاہتے مستحب وضو ہونا چاہیے. اذان دینا چاہتے مستحب کہ وضو کے ساتھ ہو. اقامت دینا چاہتے مستحب کہ وضو کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں یعنی ہر جگہ پر شریعت کہتی ہے وضو کرو وضو کرو وضو کرو وضو کرو، یعنی ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو. اور اچھا ادھر سے آپ مستحب غسلوں کو اگر دیکھیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 100 کے قریب مستحب غسل ہے، کہ ان کی بھی مختلف تقسیمات ہیں کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. بعض زمانی طور پر غسل ہیں، مثلا زمانی طور پر جو غسل مستحب ہے ان میں سے افضل ترین غسل غسل جمعہ ہے، کہ حتیٰ بعض روایات کے اندر وجوب تک کی تعبیر آئی ہے. کہ مثلا روایت میں آتا ہے معصوم فرماتے الغسل واجب یوم الجمعہ، اتنی تاکید ہے اس غسل کے لیے. یا بعض مکانات کے اعتبار سے بھی غسل کہتے ہیں کہ مستحب ہے. خوب حرم مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وضو ہونا چاہیے، مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں مسجد حرام میں وضو ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ میں ورود کرتے ہیں وضو ہونا چاہیے، حرم مدینہ میں داخل ہونے چاہتے ہیں وضو ہونا چاہیے، حتیٰ مدینے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں وضو ہونا چاہیے، مسجد النبی میں جانا چاہتے ہیں وضو ہونا چاہیے. بے بخشید وضو کہہ رہا ہوں، غسل غسل بے بخشید غسل ہے، یہاں پر غسل ہے، وضو کی بات اوپر ہو چکی. یعنی حرم مکہ میں دخول کے لیے انسان غسل کرے، مسجد حرام میں جانے کے لیے غسل کرے، کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے غسل کرے، حرم مدینہ میں جانے کے لیے غسل کرے، مسجد نبی میں جانے کے لیے غسل کرے، دوسرے مشاہد شریفہ جو ائمہ کے ہیں وہاں پر غسل کرے. بعض افعال جیسے مثلا سید الشہداء کی زیارت کرنی ہے غسل کرے، حتیٰ توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ سے پہلے غسل کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طہارت پر کتنی اہمیت ہے. یا حتیٰ خبث سے طہارت کے لیے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. مثلا کہتے ہیں کھانے سے پہلے آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، مسواک اور برش کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے اوصانی جبرائیل بالسواک حتیٰ خفت علی اسنانی، مجھے جبرائیل اتنی تاکید کرتے تھے مسواک اور برش کرنے کے لیے کہ مجھے اپنے دانتوں کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے. یا مثلا پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ وطہروا افواہکم، اپنے منہ کو آپ کیا رکھیں پاک کریں، دھوئیں اسے. کیوں؟ فإنہا مسالک التسبیح، تسبیح خدا کا مسلک اور راستہ یہی ہے. یا مثلا کنگھی دینا، خوب یہ بھی ہے من اتخذ شعرا فلیحسن ولایتہ، جو بندہ بال رکھتا ہے تو پھر بالوں کی سرپرستی بھی کرے، یعنی ان کو اچھے طریقے سے کنگھی دے. یا مثلا روایت میں الشعر الحسن من کسوت اللہ فاکرموہ، یہ جو خوبصورت بال ہے یہ خدا کی جانب سے آپ کو لباس ہے تو خوب ان کی عزت کرو. یا مثلا داڑھی وغیرہ کو سنوار کے رکھنا چاہیے، مونچھوں کے بارے میں ہے کہ ان کو چھوٹا کرنا چاہیے. روایت میں ہے کہ فإن الشیطان یتخذہ مخبئا یستتر بہ،
کہ جو بال ہے، زائد بال ہے انسان کے جسم میں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ وہ پناہ گاہ ہے جہاں پر شیطان چھپتا ہے. یا مثلا امیر المومنین فرماتے النورۃ طہور، انسان اپنے بال صاف کرے. یہ جو نورا ہے کہ جس پاؤڈر ہے کہ جس کے ذریعے سے بالوں کو صاف کیا جاتا ہے، خوب یہ کہتے ہیں کہ طہور میں سے ہے. یا مثلا خود جو ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، خوب ناخن کاٹنے چاہیے. یہ روایات میں بہت زیادہ اس کے بارے میں تاکید آئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں کہ مثلا اگر بدبو ہے جسم پر تو اس کو دور کرنا چاہیے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، جھاڑو پوچھا کرنا چاہیے، جو برتن ہیں ان کو دھونا چاہیے. کہ بہت زیادہ روایات ہیں کہ میں ان تمام روایات کی طرف نہیں جاتا کہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے. یا حتیٰ کہ آپ کا گھر ہے، گھر کے صحن کو صاف رکھیں. پیغمبر اکرم کی یہاں تک حدیث ہے اکنسوا افنیتکم، اپنے گھر کے صحن کو آپ جھاڑو پہنچا دیں، صاف رکھیں. ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کے ساتھ شباہت نہ رکھیں. یا مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں غسل الثیاب یذہب الہم، اگر غم ہو، پریشانی ہو تو کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ انسان کے اس ہم کو دور کر دیتا ہے. یا کتنی تاکید ہے استحمام کے لیے کہ استحمام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اسی طریقے سے مزمزہ یعنی کلی کرنا، استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا، خوب وضو کے مورد میں کہتے ہیں مستحب ہے یہ. اور اس کے علاوہ کہ وقت بھی بالکل تمام ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ دینی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھیں تو دینی تعلیمات سے ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. کہ بعض واجب اعمال ہیں ان کے لیے طہارت واجب کی گئی ہے، اور بعض اعمال جو مستحب ہیں کہ جیسے میں نے نمونہ بھی پیش کیا کہ اسلام کوشش کرتا ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں. انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ کتاب الطہارت میں ورود کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.